ارباز افندی سے پنگا لے کر تم نے اچھا نہیں کیا لڑکی، تم نہیں جانتی یہ تھپڑ تمہیں کتنا مہنگا پڑے گا۔ ارباز افندی کی آنکھوں کے ڈورے سرخ تھے، رخسار پر پانچوں انگلیوں کی چھاپ تھی۔ اس نے لالہ رخ کو بازو سے سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ گھبرا کے کہنے لگا، تمہیں پتہ نہیں کہ تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ ارباز افندی کو آج تک کبھی کسی لڑکی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھا، اور تم ذرا سی لڑکی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا، اور ارباز افندی کے منہ پر۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا نہ کر گزرے۔ عجیب بات یہ تھی کہ لالہ رخ خوفزدہ نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی، میرے بازو چھوڑو ورنہ میں تمہارے دوسری رخسار کو بھی سرخ کر دوں گی۔ تم ہوتے کون ہو بنا اجازت مجھے چھونے والے، مجھے ہاتھ لگانے والے؟ ریلوے اسٹیشن میں اس وقت ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ سامنے ٹرین اپنے ٹریک پر لگ چکی تھی۔ 5 منٹ کے انتظار کے بعد گاڑی نے دوبارہ سے روانہ ہونا تھا، لیکن جو تماشا رحیم یار خان کے چھوٹے سے اسٹیشن پر لگا تھا، سب اس کی طرف متوجہ تھے، یہاں تک کہ ٹرین کا ڈرائیور ٹرین کو چلانے کے بجائے باہر کھڑا تھا۔ ہر کسی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ لڑکی نے یہ کیا غضب کر دیا، ارباز افندی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ آج تک ایسی ہمت تو کسی مرد نے نہیں کی تھی۔ ارباز افندی کے اثر رسوخ اور غصے سے رحیم یار خان کا یہ چھوٹا سا قصبہ اچھے طریقے سے واقف تھا، اور اس کے نام سے سب کانپتے تھے، اور اس لڑکی کی اتنی ہمت کہ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بڑی نفرت سے اس سے کہہ رہی تھی۔ بہت سے لوگوں کا جی چاہا کہ لڑکی کو سمجھائیں کہ تم پاگل ہو، کیوں خود کو آگ میں جھونک رہی ہو، لیکن ارباز افندی چلا کر بولا تھا، کوئی بیچ میں نہیں آئے گا، اس لڑکی اور میرے بیچ میں کوئی آیا تو میں اسے چھوڑوں گا رحیم۔ تھوڑے سے فاصلے پر لالہ رخ کا بھائی نواز کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ وہ پورے کا پورا کانپ رہا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ وہاں پر کھڑے بہت سے لوگ خوفزدہ تھے، کچھ نہیں پتا تھا کہ ابھی 2 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے۔ جب لالہ رخ نے کہا، میرا بازو چھوڑو، لیکن ارباز کی مضبوط اور گرفت اور مضبوط ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، کوئی مولانا ہے یہاں پر؟ ارباز افندی کی للکار پر 2 مولانا سامنے آ گئے تھے، لیکن وہ بھی ڈرے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا، ابھی کے ابھی میرا اس لڑکی کے ساتھ نکاح پڑھواؤ، میں اسے بتاتا ہوں کہ ارباز افندی اپنے منہ پر تھپڑ مارنے والی لڑکی کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ یہ سن کر لالہ رخ اپنا بازو اس سے چھڑوانے لگی۔ وہ کہنے لگی، کمینے، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، اور جب تک نہیں کروں گی تم مجھ سے نکاح ہی نہیں کر سکتے۔ نہ میں تم سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی موت مجھ سے، میں مر جاؤں گی لیکن اپنے اوپر ایسا ظلم کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ لالہ رخ کی بات سن کر ارباز افندی مزید غصے میں آیا تھا۔ اچھا یہ بات ہے۔ ارباز افندی نے اس کا بازو چھوڑ دیا، پھر اپنی جیب سے پسٹل نکالی اور نواز کے پاس آ گیا۔ 14 سالہ نواز اس وقت خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ جب بندوق ارباز میں اس کی کن پٹی پر رکھی اور لالہ رخ کی تو جان ہی نکلی تھی، وہ کہنے لگا، یا تو تم پوری آمادگی سے مجھ سے نکاح کر لو یا پھر آج اپنے بھائی کی میت پر رو گی، آنسو بہاؤ گی۔ یہ سن کر لالہ رخ کی جان نکلی تھی۔ میرے بھائی کو کچھ مت کرنا، تمہیں مجھ سے نفرت ہے، مجھ پر غصہ ہے تو گولی مجھ پر چلاؤ، میرے بھائی کو بیچ میں مت لاؤ۔ مولانا صاحب نکاح کا خطبہ شروع کریں۔ ان میں سے ایک مولانا صاحب نے نکاح کا خطبہ شروع کر دیا۔ بار بار لالہ رخ ارباز افندی سے کہہ رہی تھی کہ اس کے بھائی کو چھوڑ دو۔ ارباز کے 2 باڈی گارڈ نے لالہ رخ کو ہاتھوں سے پکڑا تھا اور نواز کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے جب اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی بہن کے سامنے جوڑے اور کہنے لگا، آپی مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ لالہ رخ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، اپنے بھائی کو سامنے بے بس ہوئی تھی۔ مولانا صاحب نے اجابہ قبول کرنے کا مرحلہ شروع کیا۔ لالہ رخ روتے ہوئے اس شخص سے نکاح کر رہی تھی جس سے اسے نفرت تھی، لیکن اس سے نکاح کرنا اس کی سب سے بڑی مجبوری بن گئی تھی۔ اس کا بھائی رو رہا تھا اور اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں سے لالہ رخ کمزور پڑ چکی تھی، ورنہ ارباز کی بدتمیزی کا جواب وہ لالہ رخ نے اسے بھرے مجمع میں دیا تھا۔ وہ ساری زندگی یاد رکھتا کہ ہر بار کی طرح عورت بے بس اور مجبور ہو جاتی ہے۔ ارباز افندی نے بندوق نواز کی کن پٹی سے ہٹائی اور تمسخرانہ ہنسی ہنستا ہوا لالہ رخ کے پاس آیا۔ دیکھ لی تم نے میری طاقت، ابھی تو یہ ابتدا ہے، آج رات جو تم کچھ دیکھو گی شاید صبح کا سورج تمہیں دیکھنا نصیب نہ ہو۔ لالہ رخ کہنے لگی، مجھے حسرت بھی نہیں ہے کہ میں صبح کا سورج دیکھوں، تم جیسے جاگیردار ہم جیسی ہی لڑکیوں کو مجبور کر سکتے ہیں اور تم اسے اپنی مردانگی کہتے ہو۔ میرے نزدیک نہ تم نہ مرد ہو۔ لالہ رخ
منہ سے یہ بات سن کر اس نے سختی سے اس کا بازو پکڑا اور ہوا میں فائرنگ کرتا ہوا اسے اسٹیشن سے باہر لے گیا۔ اماں جان پلیز، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، میری دلی خواہش ہے، آپ کیوں مجھے بار بار پڑھنے سے منع کرتی ہیں؟ لالا رخ نے اپنی والدہ کی منت کی تھی، کہنے لگی نہیں، بس اتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، 14 جماعت کافی ہوتی ہیں، ہمارے گاؤں میں تو کبھی کسی لڑکی نے اتنی بھی نہیں پڑھی، اور تم کہتی ہو کہ تم لڑکوں کے ساتھ یونیورسٹی پڑھنا چاہتی ہو؟ نہیں بھائی، تمہارے ابا ایسی ہی کوئی اجازت نہیں دیں گے، اور ویسے بھی تمہارا رشتہ طے ہو چکا ہے، اور تم جانتی ہو نا کرم دین تو 10ویں جماعت بھی پاس نہیں، کل کو تمہیں ہی اعتراض ہوگا، لڑکی زیادہ پڑھی لکھی ہے اس لیے نباہ نہیں کر سکتی پائے گی۔ لالا رخ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تو شادی سے انکار نہیں کیا، تعلیم شعور انسان کو شعور دیتی ہے، اسے باغی نہیں بناتی، میرا خواب ہے کہ میں ایم اے کر لوں، شادی مجھے کرم دین سے ہی کرنی ہے، میں بچپن سے جانتی ہوں اماں، مجھے انکار نہیں ہے، وہ اچھا انسان ہے، محنتی ہے، میں اس کی صلاحیتوں پر کبھی شک نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اپنی تعلیم کے ذم میں اسے حقیر سمجھ سکتی ہوں۔ میں ایسی نہیں ہوں، لیکن لالا رخ کی والدہ نے انکار کر دیا، کہنے لگی بس اب گھر بیٹھو اور گھر کے کام کاج سیکھو۔ لالا رخ کہنے لگی گھر کے سارے کام کاج مجھے آتے ہیں، میں نے کبھی بھی اپنی تعلیم کو اپنے کاموں پر حاوی نہیں ہونے دیا، کبھی بھی اپنی تعلیم کو دماغ پر سوار نہیں کیا۔ اماں، میں چاہتی ہوں کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، اور پھر جب کرم دین کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے تو گاؤں میں لڑکیوں کا ایک الگ سکول کھولوں۔ یہ سن کر اس کی والدہ کہنے لگی نہیں، بس تمہارے ابا نے مجھے سختی سے منع کیا ہے، وہ مزید تمہیں پڑھانا نہیں چاہتے۔ لالا رخ پچھلے 3 دن سے اپنی والدہ کی منت سماجت کر رہی تھی، لیکن اس کی ماں ایک بھی بات اس کی ماننے پہ تیار نہیں تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنی والدہ سے کسی بات سے اختلاف نہیں کیا تھا، لیکن ان کے گھر کے اصول تھا کہ بیٹی تک اگر کوئی بات پہنچانی ہوتی تو والدہ کے ذریعے ہی پہنچائی جاتی تھی۔ دل برداشتہ ہو کر اس نے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جبھی اس کے 14 سالہ بھائی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا ابیا رو کیوں رہی ہو؟ وہ کہنے لگی تمہیں کیا، تم تو لڑکے ہو، جتنا چاہے پڑھ سکتے ہو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، ساری روک ٹوک اور پابندیاں تو لڑکیوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ نواز کہنے لگا آپ مجھ سے بات کریں، بے شک میں آپ سے چھوٹا ہوں، لیکن میں آپ کی خاطر سب سے لڑ سکتا ہوں۔ اپنے بھائی کی بات سن کر لالا رخ کو جی بھر کر نواز سے محبت ابری تھی، وہ کہنے لگی اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پھر آہستہ آہستہ لالا رخ نے ساری بات نواز کو بتائی، کہنے لگا ابا نہیں مانیں گے، میں جانتا ہوں۔ لالا رخ کہنے لگی اب کیا کروں، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، اور تمہیں پتہ ہے رخسانہ کی شادی پر میں نے کرم دین سے بات کی تھی، اور اسے کوئی اعتراض نہیں میری تعلیم حاصل کرنے پر، وہ بہت اچھا انسان ہے، ہر حال میں میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کہتا ہے کہ شادی کے بعد میں مزید نہیں پڑھ سکتی کیونکہ خالہ مجھے پڑھنے نہیں دیں گی، اس لیے کہتا ہے کہ شادی سے پہلے جتنا چاہے پڑھ لو، اب بتاؤ کیا کرو؟ نواز کہنے لگا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ، لیکن ہے بڑا مشکل، لیکن میں سنبھال بھی لوں گا۔ لالا رخ کہنے لگی بتاؤ کیا راستہ ہے؟ وہ کہنے لگا جب آپ نے کالج کے دوران ہاسٹل میں رہائش کی تھی، ایسے یونیورسٹی کے دوران میں بھی آپ ہاسٹل میں ہی رہائش کر سکتی ہو۔ لالا رخ کہنے لگی بھلا یہ کیا جواب ہوا، ظاہر ہے اگر مجھے اجازت ملے گی تب ہی تو ہاسٹل میں رہوں گی نا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ رات کے اندھیرے میں بھاگ چلیں، میں آپ کو شہر چھوڑ آؤں گا، رات کو یہاں سے 12 بجے ایک ٹرین گزرتی ہے، سیدھا شہر لے جاتی ہے، آپ اپنا داخلہ کروانا، ہاسٹل میں رہنا، میں واپس آ جاؤں گا، اور پھر ابا اماں سے کہہ دوں گا کہ کچھ کرم دین بھائی سنبھال لیں گے، کیونکہ اگر آپ اماں سے اجازت ہی لیتی رہیں گی تب آپ کو اجازت نہیں ملے گی اور آپ کے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ لالا رخ کہنے لگی نہیں، یہ بہت بڑا رسک ہوگا، پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ اس کے بھائی نے کہا نہیں کہیں گے، ابا اماں کبھی بھی یہ بات باہر نہیں نکالیں گے، سب کو یہی کہیں گے کہ آپ ان کی اجازت سے گئی ہیں۔ اب نواز خود چھوڑ کر آیا ہے، آپ کون سا اکیلی جا رہی ہیں؟ میں آپ کو چھوڑنے جاؤں گا، لیکن اس وقت آپ کے پاس بس یہی ایک راستہ ہے۔ بہرحال لالا رخ سوچنے پر مجبور ہوگی، اور ایک طرف اپنا خواب تھا لیکن دوسری طرف ڈر بھی تھا کہ اگر رات کو اماں کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اسے نواز کے ساتھ گھر سے باہر جاتے دیکھ لیا تو وہ بہت برا منائیں گے۔ اپنے ابا سے بھی واقف تھی، بے شک وہ کبھی اختلاف نہیں کرتے، لیکن اس کے ابا کی بھی دلی خواہش یہی تھی کہ وہ پڑھے، لیکن گاؤں والوں کی باتوں میں آ کر انہوں نے منع کر دیا تھا۔ البتہ نواز کو اس بات کی اجازت تھی، وہ جتنا چاہے پڑھے۔ رات کے اندھیروں میں دونوں بہن بھائی گھر سے نکل گئے تھے اور راستے میں کھیتوں کا اختیار کیا تھا۔ کالے رنگ کی چادر میں لالا رخ نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور اپنے چھوٹے
بھائی نواز کا ہاتھ پکڑے اندھا دھند بھاگے جا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ٹرین چھوٹ جائے۔ بڑی تیزی سے بھاگتے ہوئے جب وہ اسٹیشن پر پہنچی تو وہ بے ساختہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے بری طرح سے کسی سے ٹکرائی تھی، اتنی بری طرح کہ اسے لگا کہ جب وہ گرے گی تو چٹانی موجود تھا اور اس کا دماغ چکرا کے رہ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ گرنے لگی کسی کا بازو اس کی کمر کو گھیر چکا تھا، وہ اسے زمین پر گرنے سے بچا چکا تھا۔ اسی اثنا میں اس کی کالی چادر اس کے چہرے سے اٹی تھی، موٹی موٹی غلافی آنکھیں، ان میں لگا کہ گہرا کاجل، سفید دودھیا رنگ اور کھڑے نقوش دیکھ کر ارباز تو جیسے اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اور یہ وہی لڑکی تھی جسے پہلے بھی وہ گاؤں میں دیکھ چکا تھا، کئی بار اس کا راستہ بھی روکنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن ہر بار اسے غصے میں دیکھ کر راستہ بدل کر چلی جاتی تھی۔ دل میں کب سے یہ آرزو تھی کہ یہ لڑکی اس کی کمرے کی زینت بنے، لیکن قابو میں نہیں آ رہی تھی، اور آج وہی لڑکی اس کے حصار میں تھی۔ بڑی خباثت سے ارباز خان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، خدا جب دیتا ہے تو چھیڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ ارباز کی خباثت بڑی مسکراہٹ اور بے باک بات پر لالا روح کو غصہ آیا، اور وہ فوراً سے کھڑی ہوئی اور اپنی کمر سے اس کا ہاتھ پیچھے کر کے بری طرح سے جھٹکا دیا اور کہنے لگی، ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے یوں چھونے کی؟ وہ کہنے لگا، اللہ، اتنا غصہ خوبصورت چہرے پر اتنا غصہ اچھا نہیں لگتا۔ اگر میں نے تمہیں نہ پکڑتا تو اس وقت تم زمین پر گر چکی ہوتی۔ اور کہنے لگی، تو گر چکی ہوتی تو گرنے دیتی۔ نواز نے لالا روح کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، آپ میرے ساتھ آئیں، انہیں چھوڑیں۔ لالا روح نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے نواز کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ ٹرین آنے میں ابھی 2 منٹ باقی تھے۔ وہ اسٹیشن پر کھڑی تھی اور کچھ لوگ وہاں پر ٹرین کے ہی منتظر تھے، اس لیے سیمنٹ کی سیٹیں مسافروں سے بھری ہوئی تھیں۔ جبھی وہ واپس ارباز افندی کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے لڑکی، رات کے اس پہر کہاں جا رہی ہو؟ لالا روح کو بڑا غصہ آیا تھا، یہ کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ کہنے لگی، آپ سے مطلب میں جہاں بھی جاؤں، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ وہ کہنے لگا، میں کون ہوتا ہوں یہ تو تمہیں بعد میں پتہ چلے گا۔ رات کے 12 بجے گاؤں کی کوئی لڑکی یوں چھپ کر اسٹیشن پر ٹرین کا انتظار کیوں کرتی ہے؟ میں اچھے سے سمجھتا ہوں۔ بتاؤ تمہارا کون سا عاشق ہے تمہیں یہاں پر لینے آ رہا ہے، اور کس کے ساتھ تم یہاں پر بھاگنے کا سوچ رہے ہو؟ ارباز کا یہ کہنا تھا کہ ایک دم زوردار تھپڑ لالا روح نے اس کے منہ پر مارا تھا، اور کہ میرے ساتھ تمیز سے بات کرو، اپنی گھٹیا سوچ، اپنی گھٹیا ذہنیت کو اپنی حویلی کی عورتوں تک محدود رکھو، سنبھال کر رکھو۔ یہ سننا تھا کہ ارباز آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ آس پاس لوگ تھپڑوں کی گونج سے انہی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ارباز کے رخسار پر انگلیوں کی چھاپ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ ارباز کا گاؤں کی لڑکیوں کو تنگ کرنا، فکرے کسنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ سب اس بات سے واقف تھے کہ وہ ایسی بےہودہ حرکتوں کا عادی تھا، لیکن آج تک کبھی کسی لڑکی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ ایسے یوں منہ توڑ کر جواب دے۔ لیکن لالا روح نے بنا لحاظ کیے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہیں سے ان کا جھگڑا شروع ہوا اور نکاح پر آ کر ختم ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ زبردستی گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا اور اپنی جیپ کی فرنٹ سیٹ پر اسے دھکا دے کر بٹھایا، اور ابھی بھی لالا روح کو نواز کی فکر تھی کہ کہیں اس کے پیچھے اس کے بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بار بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کاش وہ گھر سے باہر ہی نہ نکلتی۔ اپنی تعلیم کی شوق کی خاطر جو قدم اس نے اٹھایا تھا اس کے لیے جان کا عذاب بن گیا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کا خمیازہ اسے اس صورت بھی بھگتنا پڑے گا۔ اب یاد آ رہا ہے کہ اس نے اس کی ماں سے اسے گھر سے کیوں باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ لڑکیوں کی عزت بڑی نازک ہوتی ہے، اور آج اسے یقین بھی ہو گیا، اور یہ جاگیردار کسی بھوکے بھیڑیوں کی طرح سے تاک میں ہوتے ہیں کہ کب کوئی لڑکی ان کے شکنجے میں پھنس جائے، اور لالا روح بری طرح سے ارباز نامی جاگیردار کے شکنجے میں پھنس چکے تھے۔ وہ سیدھا اسے اپنی بڑی تیز رفتار سے جیپ چلا کر اپنی حویلی لے کر گیا تھا۔ جیپ حویلی کے اندر داخل ہوئی اور اندھا دھند فائرنگ ارباز افندی نے کی تھی، اپنی جیت کا جشن منانے کی ادنا سی کوشش کی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ لالا روح سے یوں سب کے سامنے زبردستی نکاح کر کے اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی تھی، لیکن یہ اس کا وہم تھا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جیسے ہی فائرنگ کی آواز کو حویلی گونجی، حویلی کی خواتین حویلی کے اندر ہی پریشان ہو کر رہ گئی تھی کہ اچانک سے رات کے اس پہر حویلی کی بیرونی جانب فائرنگ کیوں ہو رہی ہے۔ ارباز افندی کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، اور خباثت بڑی مسکراہٹ تھی، پا لینے کے بعد کی چمک تھی۔ یہ لڑکی تو پہلی ہی نظر میں اس کی آنکھوں میں بس چکی تھی، اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تو وہ مچل رہا تھا۔ کئی بار چاہا کہ اس کا ہاتھ پکڑے،
لیکن لالا رخ نے اسے اتنی اجازت نہیں دی تھی کہ اب تو اس کی دسترس میں آ چکی تھی۔ ارباز اسے کلائی سے پکڑ کر حویلی کے اندر لے گیا تھا، لیکن جیسے ہی حویلی کی خواتین نے ایک خوبصورت لڑکی کو ارباز کے ساتھ دیکھا تو سب سے پہلے اماں جان نے ماتھے پر بال ڈالے تھے۔ وہ کہنے لگی، ارباز، یہ فضل کی بیٹی تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اماں جان نے اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ لالا رخ نے اپنی کلائی چھڑوائی اور روتی ہوئی اماں جان کے پاس آ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اور جب میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تو وہ زبردستی سب کے سامنے ریلوے اسٹیشن پر اس نے مجھ سے نکاح کیا۔ یہ کیا ہے آپ لوگوں کا انصاف کہ گاؤں کے کوئی بھی غریب لڑکا غلطی کرے تو پنچایت بٹھا کر اسے سزا دی جاتی ہے، اور اگر یہی غلطی حویلی کا کوئی مرد کرے تو اسے صرف اس لیے بخش دیا جاتا ہے کیونکہ وہ حویلی کا مرد ہے؟ اس کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ اماں جان گاؤں میں کافی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھی جاتی تھی کیونکہ وہ انصاف کا معاملہ کرتی تھی۔ اب تک ارباز کی بےہودیوں سے بے خبر تھی، لیکن جو قدم اس نے اب اٹھایا تھا، اماں جان نے آگے بڑھ کر ارباز کے منہ پر تھپڑ دے دیا، اور یہ دیکھ کر ارباز کا خون کھول کے رہ گیا تھا۔ اماں جان کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آئی ایک لڑکی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہوئے؟ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے اس لڑکی سے ریلوے اسٹیشن میں ہی نکاح کر لیا، وہ بھی اسے ہراساں کر کے۔ کیا یہ تمہاری تربیت کی ہم نے تمہاری؟ ارباز کہنے لگا، اماں جان، یہ لڑکی اپنے باپ کو دھوکہ دے کر بھاگ رہی تھی، اور میں نے پوچھا تو مجھ سے الجھنے لگی، اور اس نے میرے منہ پر تھپڑ سے مارا۔ اگر گاؤں کی کوئی لڑکی اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر جائے گی تو وہ کہاں کی شریف لڑکی ہے؟ شکر کریں کہ اسے عزت کی چادر پہنا کر حویلی میں لایا ہوں، ورنہ چاہتا تو اسے کہیں بھی لے جاتا۔ ارباز کا یہ کہنا تھا کہ اماں جان نے اسے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، پھر بھی زبان کو سنبھال کر بات کرو۔ ارباز پھر لالا رخ سے پوچھنے لگی کہ تم رات کے اندھیرے میں کہاں جا رہی تھی؟ لالا رخ نے نظر چرائی اور اماں جان دھاڑتے ہوئے بولی، تم سے پوچھ رہی ہوں رات کے اندھیرے میں کہاں جا رہی تھی؟ فضل اور اس کی بیوی تو بہت نیک لوگ ہیں۔ لالا رخ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی، اماں جان، میں مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میرے والد نہیں چاہتے تھے کہ میں آگے تعلیم حاصل کروں، اور نہ ہی والدہ۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ شہر جا رہی تھی تاکہ اپنی یہ خواہش پوری کر سکوں کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ میرا دل تھا کہ میں چاہتا تھا کہ گاؤں میں ایک لڑکیوں کا اسکول بنا کر انہیں تعلیم حاصل کروں اور تعلیم کو خواتین میں عام کروں۔ بس اپنے آپ کو خواب سچا کرنے کی مجھے یہ سزا ملی، اور سزا دینے والا آپ کا بیٹا۔ یہ سن کر اماں جان چپ سے ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، اگر ایسی بات تھی تو مجھ سے آ کر بات کرتی، میں خود فضل اور اس کی بیوی سے بات کرتی۔ یوں بھاگ کر جانا کوئی شریف لڑکی کا کام نہیں۔ وہ کہنے لگی، پہلے میں نے اپنی ماں کو بہت کہا تھا لیکن وہ نہیں مانی۔ اماں جان کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، اس مسئلے کا بھی حل دیکھتے ہیں، لیکن فی الحال جو کچھ میرے بیٹے نے کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا، اس کی سزا تو اسے ضرور ملے گی۔ لالا رخ کو لگا کہ شاید اب وہ ارباز سے کہیں گی کہ اس لڑکی کو ابھی کے ابھی طلاق دو اور لالا رخ کی جان خلاصی ہو جائے، لیکن اماں جان کے فیصلے نے تو جیسے لالا رخ کے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ وہ کہنے لگے، سکینہ بوا کو بلاؤ، اسے کہو کہ ڈرائیور کے ساتھ جا کے لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ کر آئے۔ ہم چند روز میں ہی بعد ہی سب کے سامنے عشق کا رشتہ مانگیں گے، اور سب کے سامنے ہی ارباز کا نکاح اس سے دوبارہ کریں گے، اور پھر اس کو عزت سے اس گھر میں لائیں گے جیسا کہ اماں جان نے بہو کو عزت دی جاتی ہے۔ یہ سن کر تو لالا رخ کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، اماں جان، میں ایسا نہیں چاہتی، مجھے آپ کے بیٹے کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، آپ پلیز۔ اماں جان کہنے لگی، بس دیکھو، تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اور ہمارے ہاں تو نکاح نہیں توڑے جاتے بلکہ نبھائے جاتے ہیں۔ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہ اماں جان کا تم سے وعدہ ہے۔ لیکن اب نکاح ارباز سے ہوا ہے تو رخصتی بھی ارباز کے ساتھ ہی ہوگی۔ وہ سکینہ بوا اور ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر پہنچی تھی۔ دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا تھا، شاید نواز نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ جب وہ اندر آئی تو سامنے چارپائی پر نواز بیٹھا رو رہا تھا، لیکن لالا رخ کو دیکھ کر فوراً اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اپیا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ کہنے لگی، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ کہنے لگا، اس ٹھیکیدار نے آپ کو کیسے چھوڑا؟ اور وہ کہنے لگی، اس کی ماں نے مجھے بھجوا دیا ہے۔ میرے مرے قدم اٹھاتے ہوئے لالا رخ آ کر چارپائی پر ہی بیٹھ گئی۔ ماں باپ کو بالکل خبر نہیں ہوئی تھی، اور وہ دونوں بہن کہ رات کے اس پہر اس کے ساتھ کیا سانحہ ہو چکا ہے۔ لالا رخ نے ساری بات نواز کو بتائی کہ وہ بھی چپ سا ہو گیا تھا۔ اگلے روز اماں جان حویلی کی دوسری خواتین کے ساتھ فضل کے گھر آئیں، اور فضل اور اس کی بیوی سے تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ اماں جان نے ان کے گھر میں قدم رنجا کیوں فرمایا، انہیں اتنی عزت دینے کی کیا وجہ تھی۔ لیکن جب اماں جان نے رشتہ مانگا تو وہ لوگ حیران تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اماں جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری بیٹی کا رشتہ بچپن سے ہی اس کے خالہ زاد سے طے ہو چکا ہے۔
اماں جان کہنے لگی اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے انکار کر رہے ہو، گاؤں کی سردارنی کو انکار کر رہے ہو، اور تمہاری بیٹی کو میں پوری عزت اور شان و شوکت سے بیاہ کر لے جانا چاہتی ہوں، اپنی حویلی کی زینت بنانا چاہتی ہوں، اور اس کا رشتہ جس سے بھی ہوا ہو اسے توڑ دو۔ فضل کی کہاں ہمت تھی کہ اماں جان کو انکار کرتا۔ اس کا رشتہ ارباز کے ساتھ طے ہوا اور ایک ہفتے کے اندر اندر پورے گاؤں والوں کے سامنے لالا روح بڑی عزت سے اور شان و شوکت سے ارباز کی بیوی کی حیثیت سے حویلی میں لائے گئی تھی، لیکن لالا روح کا دل بڑی تیزی سے زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ شخص اب اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے گا اور اس کے ساتھ کیا کرے گا اور کیا نہیں۔ وہ ارباز کے کمرے میں بیٹھی تھی، کچھ ہی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور بڑے غصے سے وہ داخل ہوا تھا۔ دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی۔ لالا روح کا دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچا ہو۔ لالا روح سمٹ کر بیٹھ گئی۔ جب تیز قدم اٹھاتا ہوا ارباز اس تک پہنچا اور وہ کہنے لگا، میری ماں کے سامنے تمہاری زبان بڑی کینچی کی طرح چلتی ہے، اب تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا حشر کیا کروں گا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم نے میری ماں کے سامنے یوں رسوا کرو گی، اور تم میری دسترس میں ہو، اور آج کی رات میں تمہاری یادگار بنا کے رہوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی جانب بڑھتا، سائڈ ٹیبل سے پہ رکھا ہوا گلدان لالا روح نے اٹھایا اور ارباز کے سر پر دے مارا۔ وہ اتنے زور سے اس کے سر پر لگا تھا کہ وہ وہیں پہ چکرا کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ البتہ اس کے سر پر زخم نہیں ہوا تھا۔ لالا روح نے سکون کا سانس لیا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور صوفے پر جا کر سو گئی۔ وہ کوئی ڈرپوک قسم کی لڑکی نہیں تھی، ایسے نوجوانوں کو مزہ چکھانا جانتی تھی جو لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے۔ اگر نواز کے سر پر ارباز نے پسٹل رکھی ہوتی تو وہ کسی قیمت پر بھی اسے نکاح نہ کرتی۔ صبح جب ارباز کو ہوش آیا تو لالا روح سسکیوں سے رو رہی تھی، اور دیکھ کر اس کی پوری آنکھیں کھلی تو سر میں ابھی بھی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ جیسے ہی لالا روح کو روتے ہوئے دیکھا اور لالا روح نے دیکھا کہ وہ جاگ گیا ہے تو لالا روح بچاؤ بچاؤ کا شور مچانا شروع کر دیا۔ ارباز کے تو 14 تبک روشن ہوئے تھے۔ ارباز کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس طرح کا بہیو کر رہی ہے۔ خدا کے لیے مجھے کوئی اس سے بچائے۔ ایسی آوازیں سن کر کمرے کے دروازے پر دستک شروع ہو چکی تھی اور ارباز کہنے لگا، کیا حماقت کر رہی ہو؟ شور کیوں مچا رہی ہو؟ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، الٹا تم نے میرے سر پر گلدان دے مارا اور مجھے بے ہوش کیا تھا، لیکن وہ جلانے لگی۔ بہت مشکل۔ ارباز نے کمرے کا دروازہ کھولا اور غصے سے لالا روح کو دیکھا۔ لالا روح نے صوفے پر سے اٹھ کر یوں چل رہی تھی جیسے کہ اس سے چلا نہ جا رہا ہو۔ اماں جان دروازے پر تھی۔ ارباز کو پیچھے کیا اور اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا، کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا، کیوں چلا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، اماں جان آپ کے بیٹے نے پوری رات میرے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کیا، میں چلنے کے قابل نہیں رہی، میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر تو اس نے ارباز کے ہوش اڑا چکی تھی۔ اماں جان نے بڑے غصے سے ارباز کو دیکھا اور کہنے لگی، میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا نہ کہ اس کے ساتھ بیویوں جیسا سلوک کرنا ہے، برتاؤ کرو گے، اور تم باز نہیں آئے۔ ارباز لالا روح کے کہنے لگی، خدا کے لیے اماں جان مجھے اس شخص سے بچا لیں، مجھے اب اپنے پاس رکھ لیں، میں اس کی داسی بن کر زندگی گزار دوں گی، آپ کی غلامی کر لوں گی، لیکن اس کے ساتھ اس کے کمرے میں مت چھوڑیں، میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں تنہا نہیں رہنا چاہتی۔ اماں جان پلیز۔ ارباز خان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے رخ اپنے لالا روح کی جانب کر لیا اور ایک دائی کو بلایا تاکہ وہ لالا روح کو پیٹ میں درد کی کوئی دوا دے۔ لالا روح دائی کے ساتھ کمرے میں اکیلی تھی اور وہ کہنے لگی کہ اگر تم میرے کہنے کے مطابق اماں جان کو وہ کہو گی جو میں چاہتی ہوں تو میں تمہیں پیسوں میں تول دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی الماری سے ارباز کا دروازہ کھولا اور بٹوے سے پیسے نکال کر اس دائی کو پکڑا دیے۔ وہ کہنے لگی، اماں جان سے کہہ دینا کہ آپ کی بہو کے اندر بہت زخم ہے اور یہ چند ماہ تک تو اپنے شوہر کے قریب نہ جائے ورنہ یہ اولاد پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ دائی نے پیسے رکھ لیے، دوپٹے کے کنارے سے باندھ کر باہر جا کر وہی کہا جو لالا روح نے اس سے کہا تھا۔ اماں جان کہنے لگی، آج کے بعد یہ میرے کمرے میں ہی رہے گی، اور ارباز کے تو تلووں پر لگی اور سر پر جا کر بچھی تھی، بلکہ بجھی نہیں تھی، اور پھر بھڑک اٹھی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ چکا تھا کہ اگر اسے موقع ملے تو اسے بتائے گا کہ جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہوتی ہے، کا نتیجہ کیا ہوتا۔ اس نے تو اس لڑکی کو چھوا تک نہیں تھا اور اس پر اتنا بڑا الزام لگا گئی تھی۔ اس کے تو 14 تبک روشن ہو چکے تھے۔ لالا روح اب اماں جان کے کمرے میں رہنے لگی اور ارباز کا تو خون کھول چکا تھا اور اسے جو